بہقی نے ابن معبود سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو لحد میں ایک بہت بڑا ایک خوفناک سانپ نکل آیا، یعنی قبر کے اندر ہمیں ایک سانپ جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایک جگہ پر قبر کھودی جاتی ہے تو سانپ آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ شخص فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ دوسری جگہ پہ زمین کے اوپر قبر کھودی اور وہاں پہ بھی جو ہے قبر کے بیچ میں سانپ جو ہے نمودار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے زمین کے اوپر ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ اور ہر جگہ جو ہے قبریں کھودی، مگر اس کے لیے ہر جگہ ایک کالے رنگ کا جو ہے سانپ جو ہے اس کی قبر میں نمودار ہو جاتا ہے۔ حضرت آپ فرمائیں کہ ہم جو ہے اس بندے کے لیے اب ہم جو ہے کون سی جگہ پہ اسے تدفین کریں، ہم کون سی جگہ پہ اسے دفن کریں جہاں پہ جو ہے اسے سانپ سے چھٹکارا مل سکے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس شخص تاجر سے فرمایا کہ آپ کا ساتھی جو مر گیا ہے، آپ اس کو اس ایسی جگہ قبر کھودو جہاں پہ سانپ آ جاتا ہے اور اسی سانپ کے ساتھ اسے دفن کر دو۔ معاذ اللہ جب اس سانپ کو ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے اور وہ ساتھی جو ہیں اسے دفنانے کے لیے جاتے ہیں اور اس کی قبر میں کالے رنگ کا جو ہے وہ سانپ نمودار ہو جاتا ہے، اور جب سانپ نمودار ہو جاتا ہے اس سانپ کے ساتھ میں اس جو ہے بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے ان ساتھیوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے دن جو ہے گزر جاتے ہیں، جب قافلہ واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس سے ملاقات کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ واپس جانے کے بعد جب وہ اس بندہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، اس ساتھی کے، اس دوست کے گھر میں پہنچتے ہیں اور اس کی بیوی سے اس کا حال پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، آپ کا جو ہے شوہر جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ جو ہے کسی بیماری کے عالم میں دنیا سے کوچ کر گیا ہے اور وہ مقام تک نہیں پہنچ سکا، لہٰذا آپ بتائیں کہ ہم نے اس کے لیے جو قبر کھودی اور وہ حج کے دوران تھا، اور کہا جاتا ہے جو حج پہ جانے والا ہو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، لہٰذا آپ کا شوہر جو ہے وہ جو ہے اس کی وفات کے بعد جو ہے اس کو جب ہم دفنانے کے لیے قبر کھودتے ہیں اس کے بیچ سے سانپ نمودار ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ قبر کھودی جاتی ہے سانپ آ جاتا ہے، دوسری جگہ پہ قبر کھودی جاتی ہے سانپ آ جاتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اور قافلے والوں نے کہا اے بہن ہمیں اس سے واقف کروا دیجئے کہ یہ بندہ کس خطا میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اسے یہ عذاب دیا۔ اور وہ بیوی جو تھی وہ آگے سے چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی میرا شوہر جو تھا اس کو میں نے دنیا کے اندر بہت روکا، بہت منع کیا، لیکن میرا شوہر جو تھا وہ ایک آٹے کا سوداگر تھا، آٹا جو ہے فروخت کیا کرتا تھا اور آٹے کے بیچ میں لکڑی کا بورا ڈال دیا کرتا تھا، معاذ اللہ جب وہ بورا ڈالتا تھا میں روکتی تھی مگر وہ رکتا نہیں تھا، لوگوں سے دھوکے کی کمائی جو دنیا میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلاتا تھا، وہ بورے والا جو آٹا تھا وہ لوگوں کو فروخت کر کے وہ خود جو ہے اس کا پیسہ جو ہے اپنے گھر میں لگایا کرتا تھا، وہی پیسہ وہ لے کے جو حج کے لیے روانہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حج بھی قبول نہیں کیا اور راستے میں وفات ہو گئی، اور اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی اس کی عبرتناک سزا دے دی۔ اور اے مسلمانوں، اگر اللہ رب العزت کی ایک بندے کی ایک چھوٹی سی برائی اس نے دنیا کے اندر رکھی، اس نے اتنی دولت اکٹھی کر لی، دولت اکٹھی کرنے کے بعد اس نے حج کے لیے روانگی کی، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں جو وفات ہو جاتی ہے، اور جب وفات ہوتی ہے تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اگر وہ بندہ جس نے اتنی زندگی میں اتنا کچھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اپنے گھر کی طرف بلانے کے بعد وہ راستے کے درمیان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر میں سانپ آ جاتا ہے، اسے پتہ یہ چلا اگر حلال رزق ہوگا، اگر حلال دنیا میں کام کیا ہوگا، اگر حلال سامان سے ہم جو روزی کما کے حلال رزق استعمال کر کے ہم اللہ کی طرف سفر کرتے
کرتے ہیں، اللہ کی طرف نکلتے ہیں، وہی سفر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اسی سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کو شہادت کا رتبہ دے گا۔ اگر کسی کا دل دکھا کے، اگر کسی پہ ظلم و ستم ڈھا کے، اگر کسی پہ جو عیب داری کر کے ہم جو ہے وہ رزق کھا کے، وہ رزق استعمال کر کے حج و عمرے کے لیے نکلیں، اگر وفات ہو جائے وہاں پہ شہادت کا رتبہ نہیں، وہی ایک تاجر والا انجام ہوتا ہے، وہی انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور حلال رزق کھانے کی، اور اپنے گھر والوں کو حق و حلال رزق کھلانے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برائی سے ہم سب کو دور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔